آج کل اگر آپ ٹویٹر کو فالو کرتے ہیں تو بہت ساری خبریں دیکھیں گے کہ کرسچن پریسٹ کو کس طرح سے زبردستی پرساد کھلایا گیا اور ان سے ہندوانہ کلمات ادا کرائے گئے، کس طرح سے اسلاموفوبیا بہت زیادہ اس وقت انڈیا میں پھیل رہا ہے، کس قدر نفرت جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے انڈیا میں اقلیتوں کے خلاف، اور اس کے علاوہ جس کو مذہبی پولرائزیشن کہتے ہیں وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ اس میں آر ایس ایس کا کیا رول ہے، بی جے پی کا خمیر کدھر سے اٹھا ہے، وہ اسی سوچ کو آر ایس ایس کی لے کے کیوں آگے بڑھ رہی ہے، ان معاملات پہ نظر ڈالنے کے لیے آج اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا میں مذہبی بنیاد پر پولرائزیشن بہت انتہا پہ پہنچ چکی ہے، اور یہ تمام ایک سوچی سمجھی اسکیم کا حصہ ہے، اور یہ سوچ مودی کے زمانے سے شروع نہیں ہوئی بلکہ بہت پہلے سے یہ شروع ہوئی ہے، اور جس کی بنیاد پہ اس کا پروجیکٹ یہ ہے کہ جو کٹر ہندوازم سوچ ہے، جس کو ہم ہندوتوا سوچ کہتے ہیں، اس کو پنپ کر لوگوں کو برین واش کیا گیا ہے، اور پھر ان لوگوں کو مختلف اداروں میں بڑی مہارت کے ساتھ انڈکٹ کیا گیا ہے کہ وہ آج ان میں سے بہت آبادی ان کی بڑی لیڈنگ پوزیشنز پہ اور ڈیسیشن میکنگ پوزیشنز پر آ چکی ہے۔ ہم یہ سوچ کہاں سے نکلتی ہے، اس کے دو تین ہائی لائٹس جو اس سوچ کو اگر ہم دیکھیں تو کیا درپیش آئے، اور پھر اس سے سب سے بڑا نقصان کس کا ہو رہا ہے، ہم ان معاملوں پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ دیکھیے، آر ایس ایس جڑ ہے اس سوچ کی، ہندوتوا کی، جو ہندو نیشنلزم کی بات کرتی ہے، اور یہ آج نہیں، یہ 1925 میں آر ایس ایس قائم کی گئی۔ یہ ایک ادارہ تھا جو اس سوچ میں بلیو کرتا ہے کہ ہندوز سب سے سپریم مذہب ہے، اس کے پیروکار تمام جو دوسرے مذاہب ہیں ان پہ حاوی ہیں۔ یہ ایک طرح کا ریئیکشن تھا کس بات کا؟ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام، جو لوگ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی یونائٹڈ انڈیا پہ آئی اور پھر قبضہ کیا، اس سے پہلے زیادہ تر جو انویژنز انڈیا میں ہوئیں وہ مسلمان رولرز کی تھیں۔ آپ مغل ڈائنیسٹی دیکھ لیں، باقی لوگوں کو دیکھ لیں، تو اس کے ریئیکشن میں 1925 میں آر ایس ایس وجود میں آئی، اور ان کی سوچ یہ تھی کہ مسلمانوں کو پہلے دن سے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے بیکاز آف دوز مسلم انویژنز۔ ٹھیک ہے، اس وقت انڈیا کی آبادی قریب 80%، اگر میں غلط نہیں ہوں، لگ بھگ گیو اور ٹیک، ہندوؤں کی ہے، لیکن سب سے بڑی اقلیتی جماعت مسلمان ہیں۔ آر ایس ایس کے علاوہ بہت سے دوسرے ادارے بھی اس میں سے نکلے، جیسے ایک مدر کمپنی ہے اور اس میں سے بیبی کمپنیز نکلتی ہیں، جس میں سر فہرست بی جے پی اور اس کے علاوہ وشوا ہندو پریشاد VHP شامل ہیں۔ 2014 میں جب طاقت میں بی جے پی آئی، جس کی سربراہی جس پارٹی کی مودی کر رہے ہیں، تو وہ یہی سوچ لے کے چل رہی ہے، اور اس میں تعجب کی بات بھی کیا ہے، کیونکہ وہ نکلی ہی آر ایس ایس سے ہے، اور آر ایس ایس کا ایک سالڈ ویژن ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہی، میں صرف حقائق آپ کے سامنے لا رہی ہوں۔ 2014 سے اب تک ہندو ریڈیکلز نے باقی اقلیتوں پر بہت مظالم کیے ہیں، خصوصاً مسلمانوں کے خلاف مظالم سب سے زیادہ رہے ہیں، اور ان کا بے انتہا بےہمانہ قتل بھی کیا گیا ہے، اور اسی بنیاد پر بی جے پی نے کشمیر میں مظالم کے ساتھ ساتھ سٹیزن امینڈمنٹس ایکٹ جو انٹروڈیوس کرایا، اس کی بنیاد پہ کشمیری اپنے ہی خطے میں
اقلیت بہت جلد بن جائیں گے، کیونکہ وہ لا کے ہندوؤں اور سکھوں کو اور جو لوگ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو وہاں رکھ رہے ہیں، اور چونکہ انہوں نے بنیادی قوانین میں چینجز کر دیے ہیں تو وہ ایکول سٹیزنز ہیں. جو جب کشمیر جڑا تھا، مقبوضہ کشمیر انڈیا کے ساتھ، تو ان کا یہ طے ہوا تھا کہ ان کی ایک اپنی آئیڈینٹی رہے گی، اور سٹیزن شپ بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ تھا، اس میں کوئی باہر کا شخص پہلے شامل نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے اس چیز کو مکمل طور پہ چینج ہوتے دیکھا ہے. اب جب یہ سارا ماحول ہوگا تو کس طرح آج کی تاریخ میں انڈیا خود کو سیکولر کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی سیکولر ملک دوسری اقلیتوں پر ایک آرگنائزڈ ٹیررزم نہیں کر سکتا جو وہاں پہ ہو رہی ہے. اور اگر آپ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ملاحظہ کریں تو آرٹیکل 29، آرٹیکل 30، آرٹیکل 350A اور 350B بڑی کلیئرلی اقلیتوں کے حقوق پہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کی بھی نہ کوئی پرواہ کر رہے ہیں، اور ان کے کورٹس بھی بڑے خاموش ہیں اس معاملے کو لے کے. کوئی کورٹ خود سے بھی یہ معاملہ نہیں اٹھا رہا، نہ کوئی کیس لے کر آ رہا ہے اس معاملے کو لے کر. پھر ہندوتوا جو سوچ ہے یہ بی جے پی کی حکومت میں آنے کے بعد اس کو بہت فروغ ملا ہے، اور ایک مذہبی ٹیررزم اگر میں کہوں کہ ہو رہی ہے تو میں زیادہ غلط نہیں ہوں گی. ایک بہت ویل ریسرچڈ ادارہ ہے، ریسرچ بیسڈ، گلوبل پولیٹیکل جرنل. ان کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ وہاں اسکول کے نصاب میں جب انڈیا کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو وہاں پہ مسلمان رولرز آئے تھے وہ جابر تھے، ظالم تھے، اور ہندوؤں کو انہوں نے ظلم کا نشانہ بنایا تھا. اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ گجرات میں 2002 میں غالباً جو قتل و غارت ہوا تھا، اس میں اس وقت جو ٹیچرز ہندو تھے تو انہوں نے مسلمان بچوں کو پڑھانے سے انکار کر دیا تھا. آپ جا کے ریسرچ کریں تو یہ آپ کو ساری ریسرچ ملے گی. اب مسلمانوں کے خلاف، اور ظاہر ہے مسلمانوں کے خلاف ہوگا، اسلاموفوبیا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. آپ آسام کے رائٹس دیکھ لیں، ادھر کی وائلنس جو ہوئی، پھر گجرات میں جہاں پہ ان کو مودی کو بچر آف گجرات کا خطاب دیا گیا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ان کو امریکہ کا ویزا 2005 میں جب وہ چیف منسٹر تھے گجرات کے، ان کو منع ہو گیا تھا، ان کو کوئی اکنالج نہیں کرتا تھا، امریکہ میں ان کا داخلہ بند تھا. بحالت مجبوری جب یہ پرائم منسٹر آئے تو امریکہ کو ان کو تسلیم کرنا ہی پڑا، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. انڈیا کو وہ چاہتے تھے کہ چائنا کے مقابلے میں وہ ایک ریجنل پاور کے طور پہ اٹھے. لیکن جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان 4 روزہ جنگ ہوئی تو یہ تو واضح ہو گئی بات کہ انڈیا چائنا کے سامنے کھڑا ہونے کے بھی قابل بالکل بھی نہیں ہے. لیکن جو ان کو ممانعت ہوئی تھی امریکہ جانے کے لیے وہ تھا قانون ریلیجس فریڈم ایکٹ کی وائلیشن. افسوس یہ ہے کہ یہ نفرت جو انڈیا اپنے ملک میں خود پھیلا رہا ہے مختلف مذاہب کے درمیان، یہ خلیج اتنی گہری ہو رہی ہے کہ کل کو کچھ خطے اگر اپنا حصہ خطہ الگ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو چند سالوں میں میرے خیال میں تو یہ عین ممکن ہے. جیسے ہم خالصتان موومنٹ کا سنتے رہے ہیں، جیسے ہم اور موومنٹ کا سنتے ہیں. تو یہ جو نفرت کی بنیاد پر اور مذہب کی بنیاد پر یا ایتھنک بنیاد پر جب آپ بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان آپ یاد رکھیے گا آپ خود کو پہنچا رہے ہیں. پروگرام اگر پسند آیا ہو ناظرین کرام، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.